بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ آج کا پروگرام 5 خبروں اور ایک غزل پر مشتمل ہے۔ مختصری تبصرہ ہر ایک خبر پر ہوگا، لیکن کیونکہ 5 ہیں تو نسبتاً یہ طویل ہوگا پہلے پروگراموں کے مقابلے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جیسے کہ ہم نے بھی وہ خبر ڈسکس کی کہ خلیج عمان میں 2 آئل ٹینکروں پر حملے ہوئے اور جن کے حملے کو ایران نے بچایا۔ امریکہ نے الزام ایران پر لگایا، ایرانیوں نے تردید کی، اور اس کے فالو اپ میں یہ سمجھ لیں کہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جمعرات کو۔ ایک ڈرون جو امریکی ڈرون تھا اس کو ایرانیوں نے مار گرایا، اور اس کے یہ خبر ظاہر ہے منظر عام پر آئی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے امریکی ڈرون گرایا ہے۔ اس کے جواب میں امریکیوں نے بھی تصدیق کی کہ ان کا ایک ڈرون، مسلح ڈرون یعنی پائلٹ لیس جو جہاز ہے، وہ مار گرایا گیا ہے۔ فرق یہ تھا کہ ایرانیوں نے کہا کہ ہماری فضائی حدود میں تھا، امریکیوں نے کہا کہ وہ بین الاقوامی فضائی حدود میں تھا، اور اس سے کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور پھر جمعرات کو یہ انکشاف نیو یارک ٹائمز نے کیا کہ امریکی صدر نے ایران پر مخصوص اہداف پر حملوں کا حکم دے دیا تھا، اور ایوری تھنگ واز ان پلیس، تو جسٹ ٹریگر یا بھی دبنا تھا، لیکن ٹرمپ نے روک دیا۔ ان ساری باتوں سے ہم کیوں متاثر ہوں گے؟ امیڈیٹ متاثر ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بہت اوپر چلی جائیں گی، اور یقیناً پہلے کے مقابلے میں چلی گئی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی حکومت بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دے۔ لہٰذا اس ڈیولپمنٹ کا، یا نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کا، یا اس سے پہلے والی ڈیولپمنٹس جو ہیں، اس کا براہ راست گھر کے کچن پر اثر پڑے گا، اور باقی چیزوں پر بھی یقین ہے۔ لیکن اس سے وائڈر لیول پر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ واقعتاً جنگ شروع ہو جائے، جس کے امکانات بھی ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ اس میں پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ افغان سچویشن پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، اور پاکستان ظاہر ہے اس سے براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نیا افغانستان یعنی ایران جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے گا، یعنی اسی طرح کا کانفلکٹ زون بن جائے گا، اور اس کا بھی بارڈر پاکستان سے ملتا ہے، اور اس سے بھی پاکستان کے بڑے دیرینہ پرانے ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اور جغرافیائی تعلقات ہیں۔ تو ایک تو یہ امیڈیٹ نیبر کے ساتھ جو کچھ ہو، گھر کے پڑوس کے میں آگ لگی ہو تو آپ کا گھر تپش بہرحال محسوس کرتا ہے۔ یہاں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جن سے ہم نے تیل ادھار لیا یا محنت اللہ کر کے کچھ درہم و دینار لیے ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز اور تقاضے ہیں، اور پھر وہ سارا معاملہ ٹرمپ سے لنک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے معاملے میں، اس لیے ہماری دعا ہے کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو۔ دیکھیں اب یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اب اس سے آگے دوسری خبر یہ ہے کہ ماشاءاللہ حکومت پاکستان جو موجودہ ہے، انہوں نے اپنے سارے ترقیاتی پروگراموں کی تقریباً تکمیل کرنے کے بعد، یعنی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں کا بندوبست کرنے کے بعد، اس کے بلکہ ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی، اور بھی بہت ساری اسی طرح کی باتیں، لیکن چلو ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو پاکستان کا ہے، اس کو نیشنل اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی بنائیں گے، اور اس کے افتتاح پر جنوری 2019 میں کم و بیش کو 3 کروڑ روپیہ خرچ بھی کر دیا گیا تھا۔ آخر خوشی کی بات تھی کہ جو ظلم و جبر اور فضول خرچی کا مظہر ہے پرائم منسٹر ہاؤس، اس کو انتہائی اعلیٰ علمی دستگاہ میں بدلنا، یہ تو وہ انقلاب تھا زیر آسمان۔ تو 3 کروڑ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو خرچ کر دیا۔ لیکن اب خیال آیا کہ نہیں، اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی نہیں، اب اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی بنانا۔ پہلے سارے HEC وغیرہ نے اس کے لیے PC1 یہ وہ جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ تیار، اس پر کچھ انپٹ لگایا ہوا تھا۔ اب وہ HEC کا جو سربراہ ہے اس کو بلا کر یہ کہا گیا کہ حضور یہ ہم نے اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی نہیں بلکہ انجینئرنگ یونیورسٹی بنانی ہے، لہٰذا از سر نو بسم اللہ فرمائے۔ دیکھیں آئندہ کیا گل کھلتے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہی ہے پورے ملک میں سارے چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤسز وغیرہ تو تعلیمی
اداروں میں بدل ہی چکے ہیں، بس ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی بات تھی، وہ بھی جلدی ہو جائے گا، اور ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بھی کر دیں گے. لیکن کچھ ہیں جہاں پر کچھ ذرا تگڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ظاہر اس کو تو نہیں بدلا جا سکتا، وہ مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اچھا، اس سے آگے جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کو کہا جاتا ہے FATF، جس طرح ہماری اپنے ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نام اور لیتی ہے، کام اور لیتی ہے. یعنی وہ جو نتائج اخذ کرنے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، کام کسی اور کنٹیکس میں کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ بھی اسی طرح جس طرح ہمیں یعنی پاکستانیوں کو مختلف ناموں سے دہشت گردی میں پکڑ کے ادھر کر دو، غائب کر دو، گم کر دو، تم غدارانہ بات کرتے ہو، تم محب وطن نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ. اس طرح ایگزیکٹلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے کہ جس کا سیکیورٹ ٹائٹ کرنا ہو، ان کے پاس بڑے ٹولز ہیں. ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ FATF بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اس کے علاوہ سینکشنز ہیں، سو مینی ٹولز آر ایٹ دیئر کنٹرول. تو یہ FATF ہم جیسے لوگوں کو سدھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. اس کے ڈفرینٹ لسٹ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی قدر کرنے کے مختلف لیول ہیں. اس وقت آپ جس لیول پر رکھے گئے اس کو گرے لسٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کریں، اور ہم پھر اس کو ریویو کریں گے. اگر آپ نے وہ کام ہماری سیٹسفیکشن کے حد تک کر دیا تو ہو سکتا ہے ہم مہربانی آپ سے کریں اور یہ وہاں سے آپ کا نام نکال دیں. اور نام نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیگنگ باؤل میں تھوڑے پیسے زیادہ آ سکتے ہیں، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، مانگے تانگے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو لہذا اس میں ریویو جو ہوا انہوں نے فی الحال گرے میں ہی رکھا، نہ نکالا نہ بلیک میں ڈالا. اگرچہ انڈین گورنمنٹ کی سپوزٹلی یہ ایفرٹ ہونی چاہیے اور ہوگی تھی، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور ہم گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ہم یہ اپنی ناکامی نہیں اس کا ذکر نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے چاہنے کے باوجود ہم بلیک لسٹ میں نہیں گئے. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ہمارے چاہنے کے باوجود گرے لسٹ سے نہیں نکلے. لیکن بہرحال اس میں کچھ خیرخواہ ممالک کا بھی حصہ ہے، جس میں ترکی، ملیشیا، چین وغیرہ ہیں، کہ انہوں نے چلو ورسٹ سے ورسٹ کی طرف جانے نہیں دیا، کچھ مینوورنگ کی، کچھ ڈپلومیٹک چینلز کو یوز کیا، اور ہم گرے کے گرے ہی رہے، نہ سفید ہوئے نہ بلیک ہوئے. تو لیکن بہرحال یہ پھر اگلے اکتوبر یعنی اکتوبر 2019 میں پھر اس پر نظر ثانی کی جائے گی، اور اس وقت تک IMF وغیرہ وغیرہ کا بھی سلسلہ ظاہر ہے ان پلیس ہو جائے گا، تو پھر ان سے بھی پوچھ پاچھ لیں گے اور دیکھیں کیا بنتا ہے. یعنی ہر چند مہینوں کے بعد ہمیں حاضری، جس طرح ہم نہیں کہتے کہ 10 دن تک ریمانڈ آپ کو دے دیا گیا، آپ کا وہ یہ اتفاقاً بات آ گئی کہ نیب نے 10 دن کا ریمانڈ زرداری صاحب کا مانگا، اور اب پھر 11 دن کا مانگا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ حضور کیا یہ تکلف ہے، آپ کو 3 کو مہینے کا ویسے ہی دے دے. لیکن ظاہر ہے وہ پھر خبر گم ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر 2-4 دن کے بعد وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ریمانڈ دے دیا گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہی دندے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ریپلیکا ہیں، لیکن ہمارے لیے دونوں کسی دیوتا سے کم نہیں. تو اگلی خبر ہے وہی ڈیٹ کمیشن کہ اس 6 مہینے میں رپورٹ دے گا، اور اس میں ISI، ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ وغیرہ جو ہمارے اصل باس ہیں وہ بھی شامل ہو. ہاں جی. اور جو PTI کی حکومت ہے انہوں نے ایک ڈپٹی نیب چیئرمین لگوایا ہوا تھا اس امید پر کہ ہم اس نیب چیئرمین کو گھر بھیجیں گے کسی حوالے سے، اور ایکٹنگ اس کو بنا کے اختیارات دیں گے. لیکن اس میں لیگل پرابلم ہے کہ ایکٹنگ کو وہ نیب کے چیئرمین کے اختیارات مل نہیں سکتے. اور یہ سکینڈل نکلا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت نے ہی اس کو مینیپولیٹ کیا. یہ نیب کا جو چیئرمین ذرا عشق اور مشک میں لوگوں کو نظر آیا.
اب انیشیلی تو نون لیگ نے یہ سمجھا کہ چلو یہ ٹول ہے ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے تو اچھا ہے، اس عشق اور مشق کو یوز کرتے ہوئے اس کا تیا پانچا کرنے میں ہم بھی قوالی کریں. لیکن انہیں بعد میں فوراً یہ کم و بیش فوراً یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو ٹریپ ہے، یہ ہٹے گا تو ڈپٹی چیئرمین نیب اس کی جگہ آئے گا جو اس سے بھی زیادہ ان کا سمجھ لیں کہ چیلا چانٹا ہے طاقتوروں کا، یا ان کے جو فیس ہیں آج کل پی ٹی آئی کی حکومت. تو انہوں نے فوراً اپنے انیشیٹو ودرا کر لیا اور وہ سارے اعتراضات ان پر اب بات بھی نہیں کرتے. لہذا یہ پلان جس کا بھی تھا ناکام ہوا کہ نیب چیئرمین تمام عشق اور مشق کے ساتھ ہی موجود ہیں. ویسے وہ بھی بڑی چیز ہے جی، سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں 7 گناہ معاف یا 7 قتل معاف، ہونے تو بے شمار ہی معاف ہے. وہ ہمیشہ طاقتوروں کے یعنی قریب ہی رہتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اچھا آدمی ہے. تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ تو واردات مکمل نہیں ہوئی، تو اسی ڈپٹی چیئرمین نیب کو اب اس ڈیٹ کمیشن کے سربراہ بنایا تاکہ چلو اور کچھ نہیں، خبریں تو لگاتے رہیں گے ہر مہینے بعد، او یہ نکل آیا زرداری کھا گیا، نواز کھا گیا، 10 دنوں میں اجاڑ دیا، 10 سالوں میں اجاڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. لہذا ہر ہفتے آپ یہ نیا سٹنٹ اخبارات میں دیکھیں گے، میڈیا میں دیکھیں گے، جب بھی ضرورت ہوئی اس کو پھر بلو اپ کیا جائے گا. تو آئندہ 6 مہینے یہ کرتب بھی دکھائے جائیں گے. چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی سے. اچھا، اس کے علاوہ اب جو وہ قاضی فائزی سے والا ریفرنس ہے، اس کی نیکسٹ ہیئرنگ 2 جولائی کو فکس کی گئی ہے، اور اس کی ریفرنسز کی کاپی اور جو اظہار وجوہ وغیرہ کا نوٹس جو بھی لیگل پروسیجر ہے تو اس حوالے سے وہ متعلقہ ججز کو ارسال کر دیا گیا اور موسٹ پروبیبلی ریسیو بھی ہو گیا ہوگا. تو دیکھیں اب وہ جو وکلاء آئین اور قانون کے لیے لڑتے ہیں، اب وہ لڑیں گے یا کہ اسی طرح شوکت عزیز صدیقی کی طرح فائزی صاحب بھی کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں قصہ ماضی ہو جائیں گے. تو لیٹ اس سی. اس کے ساتھ ہی یہ خبروں پر تبصرہ تو ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کے دلچسپی کے لیے سامان اب بھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نظم ہے کہ پس زندہ اس کا نام ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو ناحق سمجھتے ہیں، یعنی ناحق انداز میں ظلم و ستم کا نشانہ سمجھتے ہیں اور جیل وغیرہ میں ڈالے گئے ہوں. اس لیے یہ نسخہ فری ہے اور کاپی رائٹڈ نہیں ہے. جو آج پس زندان ہیں ان کے سپورٹر بھی یوز کریں، جو کل ہوں گے ان کے سپورٹر اس وقت یوز کر لیں. اس لیے ہماری طرف سے کوئی اس میں تخصیص نہیں. تو باہر پیش کرتے ہیں. آج میری طبیعت ذرا سیٹ ہے، کل طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اس کو منظوم اس کو ترنم سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ اچھا یعنی کوئی میرا گلا یا میں گیتکار نہیں ہوں، لیکن اپنا چسکا ہے، میری مرضی ہے. تو یہ پس زندہ. پس زندہ ہوں ہم تو روزنے دیوار سے دیکھنا، پس زندہ ہوں ہم تو روزنے دیوار سے دیکھنا، پابجولا لیکن سر بلند پورے وقار سے دیکھنا، پس زندہ ہوں ہم تو روزنے دیوار سے دیکھنا، پابجولا لیکن سر بلند پورے وقار سے دیکھنا، راہ کٹھن سہی ہر گام پہ نئے نئے راہزن، راہ کٹھن سہی ہر گام پہ نئے نئے راہزن،
پھر بھی آگے ہمیں ہر راہوار سے دیکھنا، پس زندہ ہوں ہم تو روزنے دیوار سے دیکھنا، پابجولا لیکن سر بلند پورے وقار سے دیکھنا، راہ کٹھن سہی ہر گام پہ نئے راہزن، پھر بھی آگے ہمیں ہر راہوار سے دیکھنا، سرخ رو بھی ہم اور قدآور بھی ہوں گے، سرخ رو بھی ہم اور قدآور بھی ہوں گے، بے شک کسی اونچے مینار سے دیکھنا، سرخ رو بھی ہم اور قدآور بھی ہوں گے، بے شک کسی اونچے مینار سے دیکھنا، کہہ دو اعدا سے کہ پیمانہ ستم اونچا کریں، کہہ دو اعدا سے کہ پیمانہ ستم اونچا کریں، ہمیں شوق ہے بونوں کو سردار سے دیکھنا، کہہ دو اعدا سے کہ پیمانہ ستم اونچا کریں، ہمیں شوق ہے بونوں کو سردار سے دیکھنا، سر بریدہ ہوں تو ہوں سر خمیدہ نہیں، سر بریدہ ہوں تو ہوں سر خمیدہ نہیں، ہمیں عکس تحریر لوح مزار سے دیکھنا، سر بریدہ ہوں تو ہوں سر بریدہ ہوں تو ہوں سر خمیدہ نہیں، ہمیں عکس تحریر لوح مزار سے دیکھنا، حب خلق میں ہے نشانہ حاسد ہم دل رنجیدہ، حب خلق میں ہے نشانہ حاسد ہم دل رنجیدہ، حق ہمارا اسبات مخلوق کی تکرار سے دیکھنا، حب خلق میں ہے نشانہ حاسد ہم دل رنجیدہ، حق ہمارا اسبات مخلوق کی تکرار سے دیکھنا، چراغ امید جب تیرا بجھ جائے، چراغ امید تیرا جب بجھ جائے، ٹکراتے ہوئے ہمیں استعمار سے دیکھنا، چراغ امید جب تیرا بجھ جائے، ٹکراتے ہوئے ہمیں استعمار سے دیکھنا، ستم پہ ہم سے دست ظلم جب شل ہو جائے، ستم پہ ہم سے دست ظلم جب
شل ہو جائے، پورے قد سے قائم بندے پورے اسرار سے دیکھنا، ستم پہ ہم سے دست ظلم جب شل ہو جائے، پورے قد سے قائم بندے پر اسرار سے دیکھنا، پس زندہ ہوں تو روز نے دیوار سے دیکھنا، پابجولا لیکن سر بلند پورے وقار سے دیکھنا، کہہ دو آدھا سے کہ پیمانہ ستم اونچا کریں، ہمیں شوق ہے بونوں کو سردار سے دیکھنا۔ تو اس کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کو ریکمینڈ کریں۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔